کہ زندگی میں ایک چیز نکال دیجئے آج سے اور ایک شامل کر لیجئے، اور اگر یہ نکالیں گے نہیں تو زندگی بدمزہ ہوگی، گناہوں سے بھری ہوگی، نہیں نکلے گی یہ چیز تو کبھی نیکیوں کے قریب نہیں پہنچ پاؤ گے، اللہ کو راضی نہیں کر پاؤ گے۔ وہ جو ایک چیز آپ کو نکال دینی ہے وہ ہے شکوہ۔ کیا ہے؟ کیا ہے بولو؟ شکوے کبھی ختم ہوئے نہیں ہوئے؟ مولانا روم کہتے ہیں یہ ناشکرہ جو ہے نا، یہ 6-7 مہینے یہی کہتا رہتا گرمی بہت ہے، پھر تھوڑی سردی ہو جائے تو پھر کہتا اب سردی شروع ہو گئی، پھر برسات ہو جائے گی تو یہ کہے گا برسات شروع ہو گئی۔ مطلب اس کو کسی بھی حال میں سکون نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہی کہتے کہتے یہ مر جاتا ہے، ناشکروں میں نام اس کا لکھ جاتا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کی بارگاہ کا مقبول ولی بھی ہو اور وہ بھی موسموں پر اعتراض شروع کر دے تو اللہ اس مقبول کو مردود بنا دیتا ہے۔ ہماری تو حیثیت ہوئی ادھر ادھر آوازیں آ رہی ہیں، آپ بیٹھیں انشاءاللہ اللہ انہیں تمیز عطا کرے گا انشاءاللہ۔ آپ بیٹھے بیٹھے نادان ہیں بچے، کوئی بات نہیں۔ اصل میں ایسی محفلوں میں دل لگ جانا بڑی بات ہے۔ آپ دیکھو شیطان آپ کو ہٹنے نہیں دے گا، فیس بک شروع کر دو، پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو 2 گھنٹہ ختم۔ جب آپ کی ایم بی کا میسج آئے گا ختم ہو گئی تب آپ کہیں گے یار اب رکھ دو، اب تو یہ کام ہی نہیں کرتا ہے۔ اور جس کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہوتے ہیں وہ اس میں تھوڑا سا ریچارج کر لو یار ابھی۔ آپ دیکھیں وہ بھی تو ایک کام ہے، اور یہ نماز کا بھی ایک کام ہے۔ جمعے کے دن جاتا ہے، جلدی سے نکلتا ہے سب سے پہلے، بس یہ دکھانے کے لیے کئی لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا۔ میرے دوست میرے بھائی آخر بات کیا ہے؟ کوئی تو وجہ ہے جو اس میں تو اتنا دل لگ رہا ہے اور نیکی کے کام میں دل، ویڈیو گیم کھیلے گا تو کھیلتا چلا جائے گا اور تسبیح 100 بار نہیں پڑھ سکتا، کوئی وجہ تو ہے؟ بتاؤ آپ بھی آگے آ جاؤ، یہ آگے کرسیاں جو خالی ہیں اس پہ آگے بیٹھو، مل کے بیٹھ جاؤ آپ لوگ، ذرا میں دیکھوں گا آپ کو، تھوڑا سا آ جاؤ۔ میری بات سمجھ رہے ہو آپ کہ ناشکری کبھی، شکوے کبھی ختم؟ اب دیکھو غوث العظم فرماتے ہیں اللہ کی شکایت کرنی ہے تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے۔ ہے کوئی؟ ہے کوئی؟ پھر یہ ناشکریاں کیسی ہیں؟ اے بیٹا اے ادھر دیکھو بیٹا اے، نہیں بیٹے مجھے دیکھ کے سنو، آپ اچھے بچے ہو، بس کچھ بات نہ کرو آپس میں اور ہنسو مت۔ شکر ادا کرنے والا کسی حال میں بھی شکر ادا کر دے گا، اور ناشکرہ ہر حال میں ناشکرہ رہتا ہے۔ ایک تابعی بزرگ ہیں، ان کا نام ہے عروہ بن زبیر۔ پورے مدینے میں ایک ہی محل ہے جو آج بھی ویسا کا ویسا ہی ہے جیسا 1400 سال پہلے تھا، وہ محل عروہ بن زبیر کا ہے۔ عروہ بن زبیر کون ہیں؟ حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں، جنتی صحابی کے بیٹے ہیں، سیدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں، سیدہ امی عائشہ صدیقہ کے بھانجے ہیں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بھائی کے پوتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو میرے نبی پاک کی پھوپھی کے بھی پوتے ہیں۔ کتنی رشتہ داریاں ہو گئی، کتنی برکتیں ملی کسی انسان کو ان کے بعد نہیں ملی۔ آپ دیکھو کتنی برکت والے انسان ہیں۔ عروہ بن زبیر، ان کی ٹانگ جو ہے نا، وہ گھوڑا سواری کرتے تھے تو ٹانگ کوئی ایسے چوٹ لگی کہ اس میں انفیکشن ہو گیا، ٹانگ کاٹ دی گئی، 52 سال کی عمر تھی۔ اس کے بعد ایک ٹانگ سے سہارے سے چلتے ہیں لکڑی کے، مگر جب وہ گزرتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اب عروہ جا رہے ہیں، چونکہ زور سے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اور آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ کسی نے کہا یار عروہ ایک سوال کا جواب دو،
جب سے ٹانگ کٹی ہے خوب زور زور سے شکر ادا کرتے ہو، اس سے پہلے کبھی ایسا شکر ادا کرتے نہیں دیکھا۔ تو پھر روئے، بولے میں اپنے مالک کی اس نعمت کو نہ سمجھ پایا، میں 52 سال دونوں ٹانگوں پہ چلا، میں نے ایک بار بھی نہیں کہا یا اللہ میری ٹانگیں سلامت ہیں، تیرا شکر ہے۔ اب ایک ٹانگ کٹی ہے تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہے، اب میں تقریباً 52 سال تک شکر ادا کروں گا، مالک میں دونوں ٹانگوں پہ چلاتا تیرا شکر ہے۔ یہ شکر کے طریقے اور دیکھو شکر نہ نہیں کریں گی نا میری بہنیں میری بیٹیاں، نہ شکر کریں گی، گھر میں کسی تعویذ تو چھوڑو، میاں کو الٹا لٹکا دو تب بھی گھر میں برکت نہیں آئے گی۔ وہ جس میاں نے تعویذ کی برکتوں کی باتیں کری ہیں، اچھا میں تعویذ کی برکت کا منکر نہیں، مگر آپ بتا سکتے ہیں کبھی کسی صحابی نے کسی حضور کے زمانے میں کسی نے مصر سے یا کسی دوسرے ملک سے سفر کیا ہو کہ حضور تعویذ کر دو؟ کروانے حضور سے دم کرانے آیا، تو یہ بات اتنی کس نے بڑھا دی کہ آخر قرآن سے کوئی مطلب نہیں رہا، نہ اس کی تلاوت سے۔ پہلے کوئی بات ہوتی تھی تو قرآن پڑھتے تھے لوگ، اب کوئی بات آتا ہے شارٹ کٹ، جیسے دوائیاں بھی چاہیے نا وہ ایک دم جو فائدہ کریں، وہ دوائیاں ان کے پاس ایلوپیتھی ہیں ادھر ہی جاتے ہیں، ایسے ہی ایک دم فائدہ ہونا چاہیے، کوئی ایسا تعویذ کر دو جو میرا آدمی مٹھی میں آ جائے، لے اب وہ بھی بیٹھا ہے بیچارہ، اسے بھی کوئی کام نہیں جھوٹ بولنے کے علاوہ۔ آپ جتنے یہ تعویذ کرنے والے ایک دو کو چھوڑ کے اللہ ماشاءاللہ یہ اتنے بڑے جھوٹے ہیں کہ آپ مرے ہوئے آدمی کی فال کھلواؤ، یہ تمہیں بھی کھول کے بتا دیں گے، وہ مرے ہوئے 5 سال ہو گئے پھر بھی بتائیں گے اس پہ جادو ہے، میرے پاس لے آؤ میں ٹھیک کر دوں گا۔ ایک آدمی نے میاں سے پوچھا تھا 5 سال پہلے اس کے نانا مر گئے، مذاق میں پوچھا میاں یہ میرے نانا کی طبیعت خراب رہتی ان کے بارے میں بتاؤ، تو بہت دیر حساب لگا کے نیچے کو سر کر کے ڈھونگی نے کہا رے ان کی تو طبیعت بڑی خراب ہے، جادو کرا ہوا ہے، اگر جلدی نہیں لے کے آئے تو بچیں گے نہیں۔ کہنے لگا یار میاں کچھ جھوٹ کا توبہ کر لے، تجھے شرم آنی چاہیے، میرے نانا کو 5 سال ہو گئے، یہ جھوٹوں کے چکر میں پڑ گئے، مذاق کی بات نہیں، اللہ معاف کرے میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، میں کسی کی مذاق نہیں اڑا رہا ہوں۔ یار یہ کون سی بات، میں نے خدا کے قرآن کو پیچھے کر دیا، حضور کی حدیثوں کو میں نے بلا دیا، ایک تعویذ کرنے والے پہ نہیں یقین ہے۔ سیدنا مولا علی کہتے ہیں تکلیفیں تجھے رب سے ملانے آتی ہیں، مگر تو دنیا والوں پاس جا جا کے اپنی تکلیفیں بتا کے اور بڑھا لیتا ہے، تو اس کو اپنی تکلیف بتایا کر، تکلیف میں تو اس کے سامنے روئے گا نا تجھے اس سے پیار بھی ہو جائے گا، وہ تیری تکلیفیں تو بھی دور کر دے گا۔ میں امید کرتا ہوں میرے نوجوان، شیخ سعدی کہتے ہیں میں گزر کے جا رہا تھا، میرے پاؤں کے جوتے ٹوٹ گئے، اور جب پاؤں کے جوتے ٹوٹے پرانے ہو گئے تھے نا تو میرے پاؤں میں زخم ہو گئے، اور زخموں سے چلنا مشکل ہو گیا، چونکہ چھالے پڑے پہلے گرم زمین سے۔ پھر میں نے دعا کی اللہ تیرا سعدی چل نہیں پا رہا ہے، اتنا تو دے دے کہ میں جوتے خرید لوں۔ کہتے ہیں اگلے موڑ پہ مڑاؤں تو میں نے دیکھا ہے ایک بندہ ہے، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، میں سجدے میں گر گیا، مالک میرے پاس پاؤں تو ہیں، اس کے پاس تو پاؤں نہیں ہے۔ کبھی جاؤ اسپتالوں میں، بنارس میں، جونپور میں، لکھنؤ کی پی جی آئی میں تڑپتے ہوئے لوگ دیکھو، کسی کی کڈنیاں خراب ہیں، اللہ اکبر، 35 سال کے لوگ، ڈائلیسس ہو رہا ہے، ہر ہفتے میں 2 بار جاتے ہیں، ان کی زندگی موت سے بدتر ہو گئی ہے۔ بتاؤ کسی کو کینسر ہے، میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو اپنی زندگی سے اگر پیار نہیں، میرے بھائی میرے دوست، اگر آپ کو اپنی زندگی سے پیار نہیں تو اسپتالوں میں جا کے ڈھونڈو، دیکھو کیسے لوگ سانس لینے میں دقت محسوس کرتے ہیں، شکوے نکال دو گے، آپ کو اپنی زندگی سے پیار ہو جائے گا۔ پیار تب ہوگا میرے بھائی کہ جب آپ اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے، اوپر دیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، نیچے دیکھو کیسے کیسے اسپتالوں میں، ایک آدمی اسپتال میں بھرتی ہوا،
90,000 کا بل آیا. سانس لینے میں اس کو دقت تھی, اس کو کچھ پرابلم ہو گئی تھی, سانس لینے میں دقت تھی, اس کو 90,000 کا بل آیا. جب 90,000 کا بل آیا تو اس سے, اللہ اکبر, میری طرف دیکھیں, میری طرف دیکھیں, 90,000 کا بل آیا, سانس لینے میں دقت تھی, آکسیجن لگایا گیا. پوچھا ڈاکٹر نے, جب اسے بل دیا نا تو رونے لگا. کو روتے کیوں ہو, بڑے میاں پیسے زیادہ لگ رہے ہیں؟ کہا نہیں نہیں, اللہ نے اتنا دیا ہے کہ پورے اسپتال کو خرید سکتا ہوں. کہا رو کیوں رہے ہو؟ پھر پھوٹ پھوٹ کے رویا. کیسے بتاؤں تم کو؟ کہا بتاؤ تو. کہا بات یہ ہے, تیرے اسپتال کی اس ہوا سے میں نے 1.5 دن سانس لیا تو تو نے 90,000 کا بل بٹھا دیا. اللہ کی ہواؤں میں سانس لیتے لیتے میں بوڑھا ہو گیا. میں نے کبھی سوچا ہی نہیں سانس لینا کتنی بڑی نعمت ہے. ہسپتالوں میں جاؤ, بیماروں سے ملو تو آپ کو اپنی زندگی سے پیار ہو جائے گا, آپ محبت کرو گے اپنی زندگی سے. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, آج کے بعد نہ شکری نہ کریں. کیا نہ کریں گے انشاءاللہ؟ اور شکر گزاری سے ایک واقعہ سنا دوں بس, اس کے بعد ایک نعت شریف, پھر آپ سے بات ملاقات کروں گا. دیکھو, آج 1930 میں ہندوستان کے اندر بھوک مری پھیلی تھی, 1930 میں, یعنی 1930 میں, اور 50,000 لوگ بھوک سے مرے تھے. آج لوگ, لاکھوں لوگ ہر دن زیادہ کھانے سے مر رہے ہیں. اتنی نعمتیں جتنی اب ہے نا لوگوں پہ, اتنی کبھی نہیں تھی. ایک ایک گمچھے میں 3 4 لوگ شادی کرتے تھے. جب تک وہ پرانا نہیں ہوتا تھا منگنی میں جاتا تھا. جوتے ایک دوسرے کے لوگ لے جاتے تھے اور اس میں شرم نہیں کرتے تھے. آج یہ لے کے گیا, کل میں لے کے چلا جاؤں گا, میں آج لے کے گیا ہوں, کل میں نہیں لے کے آؤں گا تو یہ لے کے چلا جائے گا. مگر اس زمانے کے لوگ, نہ لائٹ, نہ پنکھا, نہ بجلی, نہ بائک, مگر پھر بھی کوئی کہتا تھا کیا حال ہے تو ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے اللہ کا شکر ہے. آج نعمتیں بھر گئی ہیں گھروں میں, مگر شکر ادا کرنے والے کا چلے گئے. مولانا روم کہتے ہیں کہ میری بہنیں سن لیں, آپ بھی سن لیں. حاتم طائی کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے آپ سے زیادہ کوئی دیکھا سخی؟ تو اس نے کہا ہاں, میں سفر پہ جا رہا تھا. حاتم طائی بہت سخی انسان تھا نا, غیر مسلم تھا, مسلمان نہیں تھا, مگر نام اس کا زندہ اس وجہ سے ہے کہ وہ سخی تھا. وہ گیا اور جا کر کے اس نے ایک دیہاتی کے دروازے پر دستک دی, مجھے بھوک لگی ہے, بہت بھوک لگی ہے. اس نے کہا آئیے. اب گاؤں والوں کے پاس پیسہ تو نہیں ہوتا نا, دل اللہ بہت بڑا دیتا ہے. اپنا بکرا ذبح کر کے اس نے کلیجی بھون کے بہترین طریقے سے دے دی. کہتے ہیں میں نے کھائی, اتنی بہترین کلیجی میں نے کبھی نہیں کھائی تھی. میں نے کہا بہت اچھی ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے 2 بکرے اور ذبح کیے اور اس نے میرے سامنے 2 اور رکھ دیے, پہلے سے زیادہ لذیذ تھی. میں نے کہا یہ تو پہلے سے زیادہ اچھی ہے. وہ صبح کو آیا, 2 بکرے ذبح کر کے اس نے 2 کلیجی رکھی تھی. میں سو کے اٹھا, کہنے لگا صاحب کھا لیجئے مگر تعریف مت کرنا. کہ کیا مطلب؟ کہ ہمارے یہاں جب کوئی مہمان تعریف کرتا ہے کھانے کی تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں اسے اور چاہیے. لہٰذا میرے جتنے بکرے تھے نا میں نے سارے قربان کر دیے. اب اگر آپ تعریف کریں گے تو میں شرم لگے گی, مجھے احساس ہوگا اور مجھے ندامت ہوگی کہ میں اپنے مہمان کی خدمت نہ کر سکا. لہٰذا میں شرمندہ ہو جاؤں گا. آپ تعریف نہ کریں, کھا لیں. معروف اس سے عکس یہ کرتے ہیں, نتیجہ اس کا مطلب یہ انسان کے کھانے کی تعریف کرے تو انسان کا دل بھی کرتا ہے وہ اسے اور کھلائے, مگر وہ ایک دن یہ کہہ دے گا بس بھائی میرا ہو گیا ختم, اب میرے تم تعریف نہ کرو. مگر اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے, تم اس کا شکر ادا کرتے جاؤ گے وہ تمہیں نوازتا چلا جائے گا. لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو میں نعمتیں بڑھاتا چلا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کیا کریں گے آپ انشاءاللہ؟ جلدی بتاؤ کیا کریں گے؟ شکر. نہ شکری کبھی. اپنی زندگی میں خوش رہیے, اپنے گھر میں کھانے جو اللہ نے دیا اسے دیکھ کے خوش رہیے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. میں بھی ایک کلام کے 2-3 شعر اگر اجازت ہو تو پڑھ دوں. آپ ذرا تھوڑا مسکرائیے, اس سے ماحول اچھا ہو جاتا ہے مسکرانے سے. دیکھیں آپ مسکرانے والا جہاں بیٹھتا ہے ماحول اچھا ہو جاتا ہے, اور یہ جو منحوس آدمی اچھے ماحول کو خراب کر دیتا ہے. اگر کوئی ایسا آدمی آ جائے نا مسکرائے نہیں, یہ عجیب سی مخلوق ہوتی ہے, اسے دیکھ کے گھبراہٹ ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ہاں اچھا ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. تو مسکرانا سیکھیے. آپ ضرورت کے ٹائم پہ مسکرانا سیکھ جائیے, آپ کامیاب ہو جائیں گے.
سب سے پہلے مسکرانے کی، آپ کو دیکھنے کی حقدار ہے آپ کی ماں. کبھی ماں کو دیکھیے تو مسکرا لیجیے. پھر یہ دیکھ کے کہیے اللہ تیرا شکر ہے. کچھ بچوں نے تو آنکھیں کھولی تو ماں تھی نہیں، مگر میرے گھر میں میری دعا دینے والی بیٹھی ہے. کبھی اپنے گھر میں جاؤ تو بیوی کے دیکھ کو مسکراؤ. گھر میں جھگڑے نہیں ہوں گے، طلاقیں نہیں ہوں گی. سودا بیچتے وقت تو وہ بھی مسکراتا ہے جس سے مسکرانا آتا ہی نہیں. مطلب بے مطلب مسکرانے والا اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. مسکرانا سیکھیے. آج کل موبائلوں کا بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے. آپ موبائل میں دیکھو اور پھر سامنے سے آدمی کو دیکھو تو آپ پہچان نہیں سکو گے. ایسے فلٹر چل رہے ہیں دھوکہ دینے والے. ناک موٹی ہے تو پتلی کر دیں، آنکھیں چھوٹی ہیں تو بڑی کر دیں، ہاں چہرہ کالا ہے تو گورا کر دیں. اب کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر صرف فوٹو پہ کام چلنا ہے تو لوگ سمجھ ہی نہیں پائیں گے آپ کے حسن کا معیار کیا ہے. بس وہی ہے موبائل آپ کا. ایسے ایسے موبائل میں فوٹو ڈال کے پوچھتے ہیں میں کیسا لگ رہا ہوں. فیس بک پہ ڈال کے. بے وقوف ہے، تیری عقل ماری گئی. متھے میں تھوڑا بہت دماغ لے کے آیا تھا، یہ خالی بالکل آیا ہے. بے وقوف لوگوں سے اپنے بارے میں ججمنٹ لیتا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں. اس کے فائدے کیا ہوں گے کہ لوگ تیرے خلاف بھی کمنٹ کرتے ہیں تو تجھے تکلیف ہوتی ہے. اگر تجھے کمنٹ ہی کروانا ہے نا تو کبھی اپنے ماں باپ سے پوچھو اماں میں کیسا لگ رہا ہوں، میرے لیے دعا کر دو. پھر دیکھ کیا خوبصورت کمنٹ کرے گی. کیا کمنٹ. آج کل لوگ جو جی رہے ہیں وہ زندگی ہے ہی نہیں. وہ زندگی سے باہر چلے گی. خیر یہ میرا عنوان نہیں ہے. مسکراؤ. ذرا ایک دو شعر پڑھ دو ضرور بولے سبحان اللہ. آپ تو ایسا کرو ان ہاتھوں کو اور اندر کر لو تاکہ اندر آ جائیں، بالکل دل دھڑکے ہی نہ ہو. کیا مطلب ہے؟ ایسا کوئی کشمیر میں بیٹھے ہو کہ ہاتھ کھول کے یار ذرا مسکرا کے بولو نا سبحان اللہ. اتنی سردی ہوتی نہیں ہے جتنی ہم لوگ مان لیتے ہیں. ایک دم بالکل ہوا آنی نہیں چاہیے. بالکل کیا پرابلم ہے؟ اگر آپ کو 2-3 چھینکیں نہیں آئیں گی تو یہ میڈیکل اسٹور کھولنے جو پڑے ان کے بیچاروں کا کیا ہوگا؟ تھوڑا تو سوچا کرو. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. آپ دیکھ نہیں رہے جتنی شہروں میں بیکریاں کھلی ہیں اتنے میڈیکل اسٹور. اس کا مطلب یہ بیکری کا کھانا چھوڑ دو، گھر کا کھانا کھاؤ. زیادہ پساوا آٹا کھاؤ گے تو اس میں شوگر ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ زیادہ پساوا بہت باریک مہین گیہوں نہ کھاؤ. تھوڑا بہت اس میں بغیر چھناوا آٹے کی روٹی بنواؤ. اللہ تم کو صحت عطا کرے گا. یہ حضور کی سنت ہے. میرے آقا نے کبھی چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا. اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے. میری بہنیں بیٹھی میں دعا تھا یہ ضروری تھا بات کرنا. نبی سے کہنا جو مدینے کو تو جائے، نبی سے کہنا جو مدینے کو تو جائے اور تیرے در آرزو میں یہ دیوانہ مر نہ جائے. تیرے در کی آرزو میں یہ پڑھو آپ میرے ساتھ. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مر نہ جائے. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. تیرے غم میں کاش سرور میری زندگی یہ گزرے. تیرے غم میں کاش سرور میری زندگی یہ گزرے اور مجھے موت بھی جو آئے تیرے شہر ہی میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور سید صاحب قبلہ فیضان حضور غوث اعظم، اولاد حضور غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب ذکر جنتوں کا
جب ذکر جنتوں کا وائز کے لب پہ آئے، جب ذکر جنتوں کا، جب ذکر جنتوں کا وائز کے لب پہ آئے تو تیرے عاشقوں کو آقا تیرا شہر یاد آئے، تیرے عاشقوں کو آقا تیرا شہر یاد آئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غوث اعظم، اولاد حضور غوث اعظم، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا، کاندھوں پہ مصطفیٰ کو جو غار پہ چڑھائے، اللہ 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 اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر لگے گا نعرہ عرش پر، ابو بکر لگے گا نعرہ فرش پر، ابو بکر نعرہ رسالت۔ دل لگا کے بولو، تیرے در کی آرزو میں یہ دیوان، مر نہ جا، آواز بڑھاؤ ذرا، مدینے جانا ہو، جسے جانا ہو مدینے میرے ساتھ گنگنائے، تیرے در کی آرزو میں پڑھو یہ دیوان، اور سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا، کیا بات ہے حضرت، واہ واہ، سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا، وہ جدھر جدھر سے گزرے شیطان بھاگ جائے، وہ جدھر جدھر سے گزرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت خوبصورت، زندہ باد۔ تیرے در کی آر، پڑھو تیرے در، دل لگا کے پڑھو، بھول جاؤ دل لگے گا، اس سے دل کو اچھا لگے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ بڑی برکتیں دیتا ہے، حضور کے ذکر جو میں لگتا ہے اللہ اس کی بیماریاں دور کرتا ہے۔ پڑھو، تیرے در کی آرزو میں یہ دیوان، تیرے در، ہم ہیں اہل بیت کے بھی غلام ہیں نا، اور صحابہ کے بھی نوکر ہیں، ہم دونوں سے پیار کھل کے کرتے ہیں۔ اب یہ شعر سنو، سمجھاؤں گا نہیں شعر کس کی شان میں، سمجھ گئے تو سبحان اللہ، نہ سمجھو تو کوئی بات نہیں، میں کہیں اور سنا دوں گا، شعر سنو۔ جسے مصطفیٰ دعا دے، حبیبی صاحب، ہمارے قبلہ نفیس حبیبی صاحب بہت اچھے نقیب ہیں اور بہت اچھے انسان بھی ہیں، ہمارے یہ عاقب رضا الہ آبادی صاحب، ان کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں، یہ ایک شعر ہے جو آپ کو میں عرض کر رہا ہوں۔ جسے مصطفیٰ دعا دے آبے دہن لگا دے، جسے مصطفیٰ دعا دے آبے دہن لگا دے، پھر شیر وہ خدا کا خیبر اکھاڑ آئے،
پڑھو میرے ساتھ تیرے در کی آرزو میں یہ دیوان مر نہ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ہماری بیٹیاں بیٹھی ہوں گی جو نماز نہیں پڑھ پاتی ہوں گی نا, بہت سی بیٹیاں ہماری جنہیں وقت نہیں ملتا نماز پڑھنے کا نا, بہت اس کے ناشتے کے برتن دھوئیں گی, پھر دوپہر کا کھانا, پھر اس کے برتن, پھر کپڑے, کو 10-15 منٹ غیبت بھی کرنی ہوتی ہے تو ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے. تو ایسی میری بہنوں کی نظر ہے یہ شعر, اللہ کرے تو ان کو سمجھ بیٹی وہ مصطفیٰ کی اللہ 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 کتنی عظیم تر ہے, میرے مصطفیٰ کی بیٹی کتنی عظیم تر ہے, جو عشاء میں سر جھکائے اور فجر میں سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خاندان اہل بیت, ذکر اہل بیت, اولاد حضور غوث اعظم, فیضان حضور غوث اعظم. سبحان اللہ. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوان مر نہ جائے. سبحان اللہ. اور تپتی ہوئی زمین پر حضرت بلال بولے, تپتی ہوئی زمین پر حضرت بلال بولے کہ چھوٹے نہ تیرا دامن یہ جان جائے جائے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور غوث اعظم, اولاد حضور غوث اعظم, حضور سید شباہت میاں شاہ صاحب قبلہ. تو نہیں گئے, ایک شعر اور پڑھ دوں, تھک تو نہیں گئے آپ لوگ, پڑھیں میرے ساتھ. تیرے در کی یہ دیوان نہ مر نہ جائے. اور کوئی مثل ابن حیدر نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا. واہ 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 واہ. کوئی مثل ابن حیدر نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا, جو شکم جو ستم کے تیر کھائے اور کھا کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. بس ایک شعر آخری رہ گیا, پڑھ دوں آپ کو. ہندی ہوں میں مسلمان, ہندوستانی مسلمان ہیں ہم لوگ, ہندی ہوں میں مسلمان, ہندوستان وطن ہے. ہندی ہوں میں مسلمان, ہندوستان وطن ہے, خواجہ کا ہوں دیوانہ, کوئی ہاتھ تو لگائے, کوئی سامنے تو رسالت, خواجہ کا ہندوستان, فیضان حضور غوث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. آج کل کچھ لوگ خودکشی کر لے رہے ہیں, ہے نا, خودکشی کرتے نا کچھ نوجوان, خودکشی کر لیتے ہیں. کتنی خراب بات ہے بولو. مطلب خودکشی یہ ایسے ہی ہے جیسے کبوتر پہ بلی نے حملہ کیا تو کبوتر چاہتا تو اڑ جاتا, مگر وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے. کیا کر لیتا ہے بولو؟ پیچھے والے بھائی بیٹھے ہیں ہمارے چچا, بتاؤ کیا کر لیتا ہے وہ؟ حالانکہ چاہے تو بچ سکتا ہے نا, بچ سکتا ہے نا, مگر اس کی بے وقوفی ہے کبوتر کی. ایسے ہی انسان بے وقوف ہے, جب اس کو پرابلم آتی ہے نا تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ معاذ اللہ, فیس بک پہ محبت ہوئی تھی, پھر اس کے بعد کچھ دنوں محبت چلی, پھر اس نے فون اٹھانا بند کر دیا, تو
تو پھر کیا دل ٹوٹ گیا، پھر کیا ہوا، پھر اپنی جان دے دی. جاہل جس کو جانتا نہیں تھا اس کے لیے جان دے دی. اور تو جس کی جان ہے اس کے بارے میں نہ سوچنا. کبھی اپنی ماں کے بارے میں سوچتا، اس کے آنسوؤں کے بارے میں سوچتا، کبھی غور کرتا. ادھر دیکھ میرے بھائی، ادھر دیکھ میرے دوست، کبھی اپنی ماں کے بارے میں سوچتا، اپنے اس بوڑھے باپ کے بارے میں سوچ لیتا جس نے پوری زندگی کمائی لگا کے تجھے یہاں تک لایا. اننون لوگوں سے پیار کرتا ہے، کسی لڑکی سے ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. کس سے دل لگایا ہے؟ دل اس کو دیا ہے جو اپنے دوپٹے کا پلو نہیں سنبھال پایا. تو دل کے تو ٹکڑے ہونا ضروری ہے، بربادی ہونا ضروری ہے. محبت کر کے برباد ہو گئے نہ جانے کتنے. اپنے خاندان کی عزت گئی، ماں باپ کی عزت گئی، گھر والوں کی عزت گئی، خود کی عزت گئی، کوئی معاشرے میں عزت نہیں رہی. اور شادی کے بعد بھی برباد نہ ملے تب بھی برباد، مل جائے تب بھی برباد. شادی ہو جائے تو ایسے بربادی کہ وہ آ کے زندگی حرام کر دے، اور اگر شادی نہ ہو تو ایسے زندگی کی بربادی. میں کہتا ہوں یہ کون سی محبت ہے تم نے کر رکھی ہے؟ ایسی محبت نہ کرو کہ مل جائے تب بھی بربادی اور نہ ملے تب بھی بربادی. محبت کرنی ہے تو اس سے کرو کہ جو مل جائے تو بلال حبشی بنا دے، نہ ملے تو ویسے کرنی بنا دے. زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے، بابا بابا، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. عشق نے غالب نکمہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. لے غالب بے وقوف، اس کے ماننے والے بے وقوف. کیا کہا اس نے؟ عشق نے، جلدی بولو، غالب عشق نکمہ کرتا ہے. جب عشق کی غلط تشریح اس نے کی نا، غلط اس کے فوائد اور اس کے نقصانات اور اس کی غلط اس کی ڈیفینیشن بیان کی جب غالب نے، تو میاں بریلی سے عشق و محبت کے امام نے روکا. بولا اے کیا بات کرتا ہے غالب؟ عشق نکمہ نہیں کرتا ہے بلکہ نکمے کو کارآمد بنا دیتا ہے. اس نے کہا کہ خالی عشق نے غالب نکمہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. بریلی سے آواز آئی، اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور غوث اعظم. ذرا دل لگا کے بولو. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوان، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کے رضا کی طرح کوئی زہر بیان نہیں. ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوقی ہے طبع رضا کی طرح. اعلیٰ فرماتے ہیں ہندوستان کے لوگ میری تعریف نہیں کر رہے، دنیا کے اور ملکوں کے لوگ تعریف نہیں کر رہے. تم تو جنت کی چڑیوں سے پوچھو تو فرماتے ہیں وہ ایک بلبل ایک ڈالی سے دوسری ڈالی پہ کہہ جاتی ہے اور پھر یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سلام. جب خودکشی کے آگے صورت نظر نہ آئے. دیکھو میں کبھی 5-5 ہزار لوگوں میں تقریر کرتا ہوں، مگر بیکار ہوتی پبلک تو تقریر کرنے کی طبیعت نہیں ہوتی. آپ کم ضرور ہو مگر ان 10,000 لوگوں پہ بھاری ہو. سبحان اللہ. گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. میں تقریر آپ دیکھ ہی رہے ہوگا، تقریر جو میں کر رہا ہوں تو آپ کو احساس ہو ہی رہا ہوگا کہ مجھے یہ سب میں نہیں دیکھتا ہوں کتنی پبلک بیٹھی ہے. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ میرے سرکار مجھے دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. میرے آقا کی محفل ہے، یہ میری ماں کی دعائیں ہیں، میرے باپ کی دعائیں ہیں، اور ان کی دعاؤں کی برکتیں ہیں کہ لوگ اپنے اپنے آفس جاتے ہیں. میں روز حضور کے ذکر کے لیے جاتا ہوں. سبحان اللہ. اور جاتا نہیں ہوں باقاعدہ طور سے. جو عزتیں میں سجاتا رہا سرکار کی محفلیں، مجھ کو رب نے ہر غم سے بری کر دی. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. اب میری بات سن. جب خودکشی کے آگے صورت نظر نہ آئے تو کیا کریں؟ جب خودکشی کے آگے صورت نظر نہ آئے تو یہ مشورہ ہے میرا، سجدے
سر جھکائے سجدے میں سر جھکائے سبحان اللہ سبحان ہر عاشق نبی سے کہتا ہے یہ شباہت ہر عاشق نبی سے کہتا ہے یہ شباہت جس دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ وہ مدینہ دیکھا ہے پاسپورٹ وہ بنائے بینکوں میں پیسے نہ جمع کرو یہ پیسے قبر میں جا کے پریشان کریں گے پیسہ اگر اللہ نے دیا ہے تو میں نے تو رکشے والوں کو مدینے جاتے دیکھا ہے اور کوٹھی والے فیکٹری والے نہیں جا پا رہے ہیں انہیں دنیا نکلنے نہیں دے رہی ہے مدینے جانا مطلب دنیا سے نکل جانا مدینہ دنیا کب ہے اعلیٰ حضرت نے کہا وہ مدینہ جنت ہے کہا حضور فرماتے ہیں جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی کہتے ہیں اصول رب کی قدرت کا یہ ہے کہ یونس حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا فرشتوں سے کہ بھائی مجھے ذرا میری جنت دکھا لو تو جنت میں ان کے وہ چلے گئے اب جب پہنچے کہنے لگا وہ صاحب دیکھ لی کہاں چلو کہا آپ کیوں چلو میں تو نہیں جا رہا کہا صاحب آپ تو دیکھنے آئے تھے کہا میری جنت ہے نہیں جا رہا میں انہوں نے جا کر کہا مالک وہ یونس وہ آ گئے ادریس علیہ السلام اور میں ان سے کہہ رہا ہوں چلو تو وہ کہتے میں تو نہیں جاتا اللہ اکبر اللہ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے وہ تیری مرضی سے آیا وہ میری مرضی سے آیا ہے اور جو ایک مرتبہ جنت میں چلا جائے پھر اسے میری رحمت گوارا نہیں ہے کہ جنت سے باہر نکالا جائے میرا امام کہتا ہے مدینے میں ریاض الجنہ ہے جو ایک بار ریاض الجنہ میں جائے گا وہ بھی کبھی جہنم میں نہیں جائے گا جنت میں جا کے نار میں جاتا نہیں کوئی شکر خدا نبید میں جاتا سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد شکر خدا نبید نئی نئی چیزیں دے رہا ہوں ذرا زور سے بولو سبحان اللہ مسکرا کے بولو سب لوگ اپڈیٹ ہو جاؤ آج کل لوگ شارٹ دیکھ رہے ہیں بات بالکل شارٹ سننا چاہتے ہیں بہت ادھر ادھر کی بات نہیں ہے تو بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں اب ذرا غور کریں قرآن میں اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے اب اس پہ سرسری طور سے آپ ذرا اپنا دماغ دوڑائیے اور سوچئے کتنے ایسے مالدار ہیں جو پیسہ کماتے 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 مر گئے نہ مسجد میں دے سکے نہ مدرسے کو دے سکے نہ کسی غریب لڑکی کو دے سکے نہ کسی غریب کو دے سکے حضور فرماتے آدم کی اولاد کو اللہ ایک جنگل بھر کے اگر سونا دے دے تو یہ اس کو ٹھکانے لگا کہ دوسرے دن دوسرا جنگل تلاش کرے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں عمر بڑھتی ہے تو دو باتیں بھی بڑھ جاتی ہیں دو خواہشات یہ بڑھ جاتی ہیں ایک تو جینے کی خواہش اور ایک پیسے کی خواہش اور دونوں انسان کو تباہ کر دیتے ہیں اللہ کیا فرماتا ہے تمہیں غافل کس چیز نے رکھا مال کی ای کو کم کریں بھائی ذرا سا ای کو کم کر دیں تھوڑا سا اس کا بیس کم کر کے ٹریبل بڑھائیں ادھر دیکھو کس چیز نے مال کی زیادہ طلبی نہیں مال چاہت کرنا بری بات نہیں ای کو کم کریں تھوڑا سا مائک بہت اچھا ہے آپ بیٹھے او کر رہے ہیں آپ بیٹھے میں کر رہا ہوں روز کا کام ہے میں آدھا ماسٹر ہوں اس کا آپ اس کو تھوڑا بیس کم کرو بھاری پن آواز کا تھوڑا سا ہاں ٹریبل بڑھاؤ تھوڑا سا ہاں مائک کا ای کو کم کریں بس تھوڑا سا بہت اچھا مائک ہے اللہ برکت دے آپ کو ہلکا سا اس کا ٹریبل بڑھا دیں بس اس کا بیس اور کم کریں آپ ذرا زور سے بولو میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کیا فرمایا اللہ نے بس یہاں رہنے دے بھائی اللہ نے کیا فرمایا تمہیں غافل رکھا زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ کیا ہوا قبروں میں چلے گئے میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کماتے پیسے کی چمک ادھر اچھا خاصا کاروبار تھا یہ اور کر لوں او شکر نہیں ادا کیا اکتفا نہیں کیا ادھر دوڑے ادھر بھاگتے رہے جو کوئی صحیح اعلیٰ حاصل ہے یہ اس کا کیا حاصل ہے اس کوشش کا کوئی نہیں گئے اور قبر میں چلے گئے اور اللہ فرماتا ہے پھر جب چلے گئے تو اب کیا ہوگا کلا سوف تعلمون ہاں جلد جان جاؤ گے یہ کون کہہ رہا ہے اللہ فرما رہا ہے جس کا کلام حق بالکل سچ کہتا ہے کلا سوف تعلمون ہاں جلد جان جاؤ گے یعنی جلد جان جاؤ گے اے بیٹا بیٹھ جاؤ جلدی بیٹھ کے بیٹے سن لے کچھ موبائل فلم بہت دیکھی ہوں گی تھوڑی تقریر بھی سن لے موت کا کوئی بھروسہ نہیں بیٹے ہر عمر کا بچہ جوان سب ہیں قبریں سب کی بنی ہوئی ہے
18 سال 20 سال 25 سال 30 سال ہر حسب کے قبریں ہیں. یہ ہر قبرستان میں ہر عمر کی قبر کا مطلب یہی ہے کہ کسی بھی عمر میں انسان مر سکتا ہے. تو لہٰذا یہ زیادہ ہنسی ٹھٹکولے اور یہ اس طرح کی چیزوں سے میرے دوستوں بچوں میرے بھائیوں تم چھوٹے بھائیوں میرے چھوٹے بچے ہو دعا کر رہا ہوں تمہارے لیے اور دعائی کرنے آیا ہوں. بات سنو میری. اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون. ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. پھر بات وہی ہے بس سما کا اضافہ ہے. عربی میں جب سما کہے تو مطلب ہوتا ہے پھر. جیسے مثال کے طور پہ میں سمجھا رہا ہوں پھر سمجھا رہا ہوں. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. یعنی دو بار بات ایک ہی ہے. ایک بار کو دو بار کہا ہے. یعنی پہلے فرمایا کلا سوف تعلمون پھر فرمایا ثم کلا سوف تعلمون. بات وہی ہے نا بل ثم کا اضافہ ہے. مولا علی سے پوچھا گیا یہ دو بات ثم کے اضافے کے ساتھ ایک بات کو دو بار رب نے کیوں فرمایا؟ مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا ایک بار قبر میں جانو گے ایک بار حشر میں جانو گے. ایک بار قبر میں ایک بار حشر میں. لگتا ہی نہیں کہ جیسے اچھا ایک بتاؤ ہو سکتا ہے آپ اس سے ڈنائی نہیں کر سکتے اس سے آپ ڈس ایگری نہیں کر سکتے ایگری ہی کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو آپ اس کو کہہ دو. ہاں ہو سکتا ہے. آپ ہو سکتا ہے زبان سے ذرا کہو تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے آپ جاگ رہے ہیں. ہو سکتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی بندہ آخری نصیحت سننے بیٹھا ہو سکتا ہے. ممکن ہے نا. ہو سکتا ہے میں ہی آخری کر رہا ہوں. میں آپ کو نہیں کہتا. ہو سکتا ہے آپ کو تکلیف ہو جائے. میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں پہلے ہو سکتا ہے میں ہی آخری تقریر کر رہا ہوں اور پھر وہ میرا قیامت کے دن پکڑ لے اور کہے مالک میں اس کی تقریر میں بیٹھا تھا مرنے سے پہلے. چونکہ میں مسلمان ہوں اور اندر اور باہر دونوں سے مسلمان ہوں اس وجہ سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ کرسی مجھ سے حساب مانگتی ہے. جب ایک ودھائک کی کرسی کا حساب ہوگا ایک پردھان کی کرسی کا حساب ہونا ہے تو جس کرسی پہ ایک عالم بیٹھا ہے مولانا بیٹھا ہے کوئی مبلغ بیٹھا ہے اس سے حساب نہیں ہوگا کہ اللہ نے تجھے کرسی دی تھی عزت دی تھی. زمانے میں اتنی عزتیں اللہ نے کسی کو نہیں دی جتنی تجھے دی مگر تو نے اپنا کام کتنی ایمانداری سے کیا. آج تک کسی بے نمازی کو آپ نے دیکھا کہ موت نے کہہ دیا نماز پڑھ لو ورنہ مر جاؤ گے. کل مرنے والے ہو ادھر دیکھو آپ ادھر نہ دیکھو میری طرف دیکھو میں اپنا کام کر رہا ہوں میری طرف دیکھو. کبھی آپ نے ادھر دیکھو کبھی آپ نے کہا دیکھا کبھی موت نے کہا ہو کسی ایسے آدمی سے جو نماز کو ہلکے میں لے رہا ہو اس سے موت نے کہا ہو کل مرنے والے ہو توبہ کر لو. کبھی کہا کبھی او ٹی پی آئی ہو کبھی یہ سے فیل کرو تم مرو گے یا کسی بے نمازی سے ماں باپ سے زور سے آواز کرنے والے سے کبھی موت نے کہا توبہ کر لو ورنہ مرنے والے ہو. جلدی بولو. کبھی کہا جلدی بولو. کبھی کہا کسی بے نمازی سے نہیں کہا. ماں باپ سے بدتمیزی کرنے والے سے نہیں کہا. کسی جھوٹے سے نہیں کہا. اور سنو میری بات کسی سود کھانے والے سے کہ سود کھانے والے کا پیٹ یہ بڑا ہوگا قیامت کے دن. پیٹ کے بل پورے محفل میں ایک پورا میدان ہے وہاں صرف پیٹ بڑے والے لوگ ہیں اور یہ گرتے ہیں اٹھتے ہیں گرتے ہیں اٹھتے ہیں. ان کی توند ان کا توازن بگاڑ دے گی. یہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے. اب اہل محشر پوچھیں گے یہ کون ہیں تو پھر فرشتے کہیں گے یہ وہ ہیں جو سود کھاتے تھے اور سود کا ایک پیسہ کھانا اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بدتر کام ہے. مگر آج تک کسی سود کھانے والے سے موت نے کہا. اب میرے غوث العظم کا یہ فرمان سنو پوری تقریر بھول جانا اپنے موبائلوں کی اسکرین پہ لکھ لینا یہ بات اپنی بڑی بڑی لفظوں میں لکھ لینا اپنے گھر کے دروازے میں لکھ لینا. غوث العظم کا فرمان تاکہ تم نیک بنے رہو. غوث العظم فرماتے ہیں نفیس حبیبی صاحب آپ سب لوگ ذرا میری بات پہ غور کریں میرے ساتھ آپ اس کو ذرا سیکنڈ کریں گے یعنی آپ بھی اس کو دہرائیں گے. غوث العظم فرماتے ہیں موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی. ذرا میرے ساتھ کہیں موت تجھے حال بدلنے نہیں. جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے. ہمارے بزرگ جس حال میں جی رہے تھے اسی میں مر گئے.
ہمارے دادا پردادا سب جس حال میں تھے موت نے انہیں حال بدلنے کا موقع. بے نمازی ہو کے مر گیا. دنیا میں آیا تھا تو امتحان کے لیے. کیوں بنایا گیا؟ تم کسی جو ہے وہ غیر مسلم کی تھیوری کی طرح بنے ہو یا کسی جو ہے وہ کمیونسٹ کی تھیوری کی طرح بنے ہو؟ نہیں، ایسی اگر بنے ہو تو جو تمہارا دل چاہے وہ کرو. مگر اگر تمہیں کسی نے بنایا ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ نے بنایا تم کو. کس نے بنایا اور کیوں بنایا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اس کی اطاعت کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، اس کی بات ماننے کے لیے. مگر میرے بھائی موت حال بدلنے، جلدی بولو، موت حال بدلنے. 22 سال کا نوجوان فلم دیکھ رہا ہے تھیٹر میں. 6 ایپس ہیں اس کے، 6 ایپ. اور بہترین باڈی جب ڈالتا ہے ایک دم ریل وائرل ہوتی ہے انسٹاگرام پر. بہترین مضبوط لڑکا ہے، مشہور بھی ہے. گاڑی چل رہی ہے، بائک پہ باہر بیٹھا اور اس نے منہ میں اپنے گٹکا ڈالا، کانوں میں اس نے ایئر بڈس لگائے. تیزی کے ساتھ بلٹ کو 1 منٹ کے اندر بلٹ نے بہت تیز رفتار پکڑی اور ایک دم یہ تیز بڑا گانا سنتا ہوا کانوں میں، اور یہ جا رہا تھا مگر اس کو خبر نہیں تھی یہ آخری بلٹ کی سواری ہے. فلم دیکھ کے گندی گھٹیا نکلا اور اسے موت نے اتنی بھی مہلت نہ دی کہ کانوں کا گانا بند کر دیتا. گانا سنتے سنتے اٹیک آیا، گر گیا. منہ اس کا ایسے ادھیڑ دیا اس کنکریوں نے روٹ کی کہ اس کا چہرہ پہچاننے کے لائق وہ چہرہ جس کو یہ اپنے میک اپ سے ٹھیک کرتا تھا، جس پر ایک نشان بھی اس کو ٹھیک نہیں لگتا تھا. فیس واش، دنیا کی ٹرمرک، یہ وہ دنیا کی چیزیں لگا کے اس کو مینٹین کرتا تھا. وہ چہرہ پورا سڑک نے اسے مٹا دیا. پورا چہرہ، اس کی نہ ہاتھ کہیں آنکھ. اور کیا حالات ہوئے اس کے بعد یہ پوسٹ مارٹم ہاؤس چلا گیا. سارے کپڑے اتار دیے گئے. یہ سمجھتا تھا گھر میں جاؤں گا، مگر نہیں. کتنے نوجوان ایسے تھے یہ سمجھتے تھے ہم کل توبہ کریں گے، پرسوں توبہ کریں گے، مگر جوانی میں وہ ایسی خطرناک اور ایسی اچانک کی خطرناک موت مرے. اللہ تعالیٰ بری موت سے بچائے. اور پھر کیا ہوا کہ اس کے کپڑے سارے اتار دیے جاتے ہیں، چاہے مرد جائیں چاہے عورت. اور کھوپڑے کو وہ ایسے کر کے ان کو پہلے چھینی ہتھوڑی سے کاٹتے تھے، اب ان پہ چھینی ہتھوڑی نہیں ہے، وہ اپڈیٹ ہو گئے. گلنڈر ڈالے یہاں سے، چاہے مرد جائے چاہے عورت، گلنڈر سے پورا یہ کاٹ دیں گے، پوری یہ حصہ اتاریں گے. پھر یہ وہ کاٹتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ پورا پھاڑ دیتے ہیں. پورا یہاں سے کاٹیں گے اور کاٹنے کے بعد یہاں سے پورا پھاڑ دیں گے اور اس کے اندر سے جو بھی انہیں آرگن نکالنے ہوتے ہیں نکالیں گے. اس کے بعد پھر وہ موٹی ہوئی سوئی سے کھال کے اندر داخل کر کے ایسے پورا ایسے سیتے ہیں، پورا ٹانکے لگاتے ہیں اسٹک. پھر سر میں ٹانکے لگاتے ہیں ایسے تگڑے کر کے، موٹا سا سوا ہوتا ہے اسے گھوستے ہیں ایسے کر کے. پھر ٹانکا ایسے بے ترتیب ٹانکے لگا کے کالی پنی میں اس نے لپیٹ کے بھیج دیا. اللہ اکبر. جیسے ہی بھیجا ہے ماں نے، میں ایک صاحب 22 سال کے نوجوان کا میں غسل دے رہا تھا، اس کا میں نے سر اٹھایا، میری انگلی میں اس کی سفید رنگ کی ہڈی لگی. میں رونے لگا. ایک صاحب نے کیا درد ہو رہا ہے؟ میں کہنے لگی نہیں، میرے نبی فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جب مردہ کا ہاتھ پکڑتا ہے مردے کا غسال غسل دینے کے لیے تو وہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے کہتا ہے میرا ہاتھ ذرا رعایت سے اٹھا، ذرا نرمی سے اٹھا، تیرے ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے. جب جنازہ لے کے چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے مردہ او مجھے لے کر کے جانے والوں، میرے آخری سفر میں ساتھیوں ذرا پاؤں کی دھمک نہ ہونے دو، تمہارے دھمک نے میرے جسم کو تکلیف دیتی ہے. اللہ کے رسول کے غلاموں سیدنا عیسیٰ اپنی ماں مریم کی قبر پہ گئے اور جا کے بولے میری ماں تجھے دیکھنے کا دل کرتا ہے، میں مردے زندہ کر لیتا ہوں، تو کہے تو تجھے زندہ کروں. اندر سے آواز آئی میرے بیٹے عیسیٰ، نہ میرے لال، جب میرے بیٹے جب میری روح نکلی تھی تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ جس کا احساس میں ابھی تک کر رہی ہوں. بس میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میں دن رات سفر میں رہتا ہوں تو مسلمان ہوں تو اپنے رب سے دعا کرتا ہوں مالک میرے کریم میرے رحیم، اپنے فضل سے اپنے کرم سے میرے کریم، اپنی مہربانیوں سے پروردگار مجھے پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا. بس اپنے حبیب کے صدقے میں مدینے میں ایمان والی موت عطا کر. جب تیرا حکم ہے مالک تیار بندہ، مگر پروردگار بس اتنا کرم کر دینا کہ بس میرے مالک مدینے میں موت دینا. یہ کیا زندگی ہے. وہ لڑکا اس کے بعد گھر لاش گئی،
माँ रोई, हाय मेरे बेटे, बस सब रिश्तेदार रोए, हाय मेरे लाल, मगर सब कोई रो के क्या करता है। कुछ लोग ये भी तो कहते हैं जल्दी 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 हमारी दुकानें बंद हैं, हमारे काम बंद है, लंबा सफर करना है। खैर उठा के ले गए और हंगामे हुए। ऐसे हंगामों से कोई फर्क ना पहले पड़ा था ना आज। कब्रें जब नया नई कब्र बनती है तो लोगों को लगता है कि जैसे इस कब्र वालों को लोग भूलेंगे नहीं, मगर कुछ दिनों फूल डालने के बाद वो कब्र हल्के हल्के निशान मिट जाता है। जमीन खा गई नौजवान कैसे 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 अमीरों को, कैसे कैसे लालों को माओं के कब्रों में दफन करके ऐसा लगता था घर वाले कभी भूलेंगे ही नहीं। मगर एक साल भी नहीं गुजरता कि नाच गाने शुरू होते हैं। किस दुनिया से तुम दिन लगाया है, जिस दुनिया की फितरत में धोखा है, रिश्तेदारी में धोखा, हर एक रिश्ते में एक लालच, एक धोखा। वो एक रिश्ता है जिसमें कोई धोखा नहीं, जिसमें कोई लालच नहीं। वो रिश्ता अपने रब का रिश्ता है, वो अपने रब की बंदगी का रिश्ता है। वो लोग उसके साथ दफन करके जाएंगे। क्या दुनिया से दिल लगाया है मेरे दोस्त, मेरे भाई। कब्र में दफन करके सब लौट रहे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वो मुर्दा कहता है, ओ मुझे दफन करके जाने वालों, एक रात तो रुक जाओ, थोड़ी देर। कोई नहीं रुकता, 10 मिनट नहीं रुकता ना भाई। तुम्हारे साथ मैंने कितनी रातें गुजारी, एक रात तो गुजार लो, मगर ना कोई नहीं रुकता, ना औलाद रुके, ना दोस्त रुके, ना यार रुके, ना रिश्तेदार रुके। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ये कोई किसी का हुआ है न तो होगा, यूं ही आबाद रहेगी दुनिया। हम ना होंगे तो कोई हमसा होगा। यहाँ पे हर रिश्ता अपने मतलब पे रिश्ते को कत्ल कर देता है। यहाँ पे सगे सगे लोगों को मार देते हैं। इस दुनिया से इतना दिल लगाना अच्छा नहीं। यहाँ के हर ताल्लुक में एक फायदा छुपा हुआ है, बुरा ना मानना मेरी बात का। बिल्कुल खुदा की कसम, इकबाल कहता है, ये मालो दौलते दुनिया, ये रिश्ता ओ पैबंद बुताने बहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। इकबाल कहता है कि बुताने बहमो गुमा, यानी ये जो तेरी रिश्तेदारी है बच्चे, ये सब बुताने बहमो गुमा हैं, जो तुझे असली रब तक नहीं पहुंचने देते। वही रब है जो हर हाल में तुझसे नाराज नहीं होता। जब नाराज होता है फिर भी बंदा ही कहता है। मगर मेरे भाई सवाल ये है, उसे दफन करके लोग चले गए, जब उसकी कब्र में हुजूर आए होंगे तो उसने अपनी उन गंदी आंखों से हुजूर को कैसे देखा होगा जिन आंखों से वो फिल्म देख के मरा था। कल है दीदार कल, आज यहाँ आंख बेकार है। देखो बताओ, सवाल कर रहा हूं, अगर अभी सरकार तशरीफ ले आए, अभी हम में से किसकी आंखें इतनी पाक है जो हुजूर को देख सके? बताओ किसकी आंखें? मुजरिम कुल शर्माओ, आबाद का फंडक तो एक एक वीडियो से बाखबर है। मैंने जितनी वीडियो देखी आपने सारी वीडियो को जानता है। एक एक जर्रे से बाखबर, एक एक स्टोरी से बाखबर। अल्लामुल गुयूब है, समीउन बसीर है। एक चींटी काले पहाड़ के अंदर जब चलती है उसको भी वो देख लेता है, उसके पांव के निशान को भी वो देख लेता है। समंदर के अंदर जितने भी कीड़े हैं, मछलियां हैं, सारी मछलियों की हरकतों में कोई पूरी दुनिया में ऐसा पत्ता नहीं गिरता जिसका इल्म अल्लाह। ये आंखें क्यों दी गई थी? अल्लाह की अमानत है। क्यों? अल्लाह के दीदार के लिए। मगर ये आंखें हम नौजवानों की गंदी हो गई, कहीं की ना बची, इन्हें बर्बाद कर दिया। ये कोई मजाक नहीं मेरे भाई, ये मेरे दोस्त। सवाल यही था तुझसे आज भी है। जब मुसलमान बच्चियां थिएटरों में बुर्का ओढ़ के जाने लगे, जब मुसलमानों की बच्चियों की वीडियोस, और तुम अब भी सुकून वाले। अभी झगड़ा ये चल रहा है हमारे यहाँ, पीर कौन से वाले बड़े हैं, ये सुन्नियों में झगड़े चल रहे हैं। पीर जो जिसका मुरीद हो गया उसको वो उतना मानता है, माज़अल्लाह क्या बताऊं, बात आगे करूंगा तो बताऊंगा। मगर एक बात, सवाल की बात आपसे ये कर रहा हूँ मेरे दोस्त, कि जब मुसलमान लड़कियाँ बुर्क़ों में जा कर के माज़अल्लाह, और जब वो थिएटरों में नज़र आने लगे, 10 लाख नहीं 11 लाख लड़कियाँ मुसलमानों की चली गईं। मैं आपसे सवाल ये करता हूँ, क्या वो मुसलमानों की बच्चियाँ थी? कभी उन्होंने इस्लाम समझा था? नहीं, कभी नहीं समझा। उन्हें कभी लज्जत मिली थी इस्लाम की? कभी नहीं। अरे मेरी बात सुनो, अगर उनकी माँ ने उन्हें टीवी के सामने, सीरियल के सामने, फिल्म के सामने रोना सिखाया था, क्योंकि माँ भी जाहिल रोती थी, मगर अगर इसी माँ ने इसको मुसल्ले पे रोना सिखाया होता तो कभी ये गैर के हाथ में हाथ न देती।
یہ مسلمان لڑکیاں اگر لڑکیاں ہیں تو اس گاؤں کی جو لڑکیاں ہیں میری بہنیں وہ سنیں، میں سید ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، آج مجھے خبر ہے کہ میں سید ہوں، اللہ کا شکر ہے مجھے خبر بھی ہے کہ میں سید ہوں۔ پھر بھی یہ وصیت کر چکا ہوں کہ جب میں مروں تو میری قبر میں دفن سے پہلے سینے پہ کسی فلسطینی لڑکی کا جوتا مل جائے تو رکھ دینا، تاکہ اللہ مجھے بخش دے۔ میں ان لڑکیوں کو بھی دیکھتا ہوں، اور دور کی مثال نہیں، یہیں کی مثال دے رہا ہوں، زیادہ پرانی مثال نہیں۔ یہ ادھر تو مرتدہ ہندوستان میں ہو رہی ہیں لڑکیاں، ادھر دوسری تاریخ لکھ رہی ہیں مسلمان لڑکیاں۔ انہوں نے جنہوں نے یہ بیان دیا ان کا جوتا رکھنا تاکہ اللہ مجھے ان کے جوتے کی برکت سے معاف کر دے۔ بیان معلوم کیا دیا ہے؟ ہم پہلے قرآن پڑھتی ہیں، اس کے بعد ہم برقع اوڑھ کے سو جاتی ہیں۔ کیوں؟ برقع اوڑھ کے تو کوئی نہیں سوتا، کہ اس وجہ سے جب بم گرتے ہیں تو اوپر سے جب بم گرتے ہیں تو گھر میں ملبے تب میں تبدیل ہو جاتے ہیں، گھر ڈھیر بن جاتے ہیں، تو اس صبح کو اس میں سے لاشیں نکلتی ہیں۔ ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے، بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن آمنہ کے لال سے ملاقات ہو تو ہم عرض کر دیں یا رسول اللہ ہمارے 20,000 بچے بھوک سے مر گئے، 20,000۔ ہمارے جوانوں کو کفن نہیں ملا، مگر ایک مثال نہیں دے سکتی دنیا، ایک کسی یہودی کا ہاتھ پکڑا ہو کسی مسلمان لڑکی نے اور کہا ہو تم ایسا کرو کہ میرا اسلام چھین لو، میری جان بچا لو۔ نہیں، 50,000 سے زیادہ عورتوں نے جان دی ہے، اور یہ کہہ کے اے آمنہ کے لال مال نہیں ہے ہمارے پاس، شان نہیں ہے، مگر ایمان ہے، جب تک جان رہے گی آمنہ کے لال پہ قربان رہے گی۔ یہ بھی لڑکیاں، وہ بھی لڑکیاں تھیں، اور یہ بھی بولو، یہ جو شادیوں میں جنہوں نے، میرے بھائی ذرا اس کو ٹھیک سے پہنچاؤ، میری بات کو پہنچ رہا ہوں، یہ جو سروں پہ دوپٹہ رکھتے وقت جن کو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی لڑکیاں ہیں، اور جو برقع اوڑھ کے دنیا سے چلی گئیں وہ بھی لڑکیاں ہیں۔ میں کاش اپنی بہنوں کو بتا پاتا، اپنی بہنوں بیٹیوں کو بتاتا، جنہوں نے سیریل دیکھ کے، یہودیوں نے کہا تھا نا صلاح الدین ایوبی سے ہم تمہارے یہاں کوئی اب اچھا بچہ پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں؟ اس نے کیسے کہا؟ وہ کیوں بتائیں تمہیں، ہم چالیں چلیں گے، چلی تو چالیں، جتنی پاکستان کے سیریل بن رہے ہیں ان سب میں پیسہ لگانے والے یہودی ہیں، جو مسلمانوں کے نام کے جتنے بھی انڈیا میں سیریل بن رہے ہیں سب میں پیسہ لگانے والے، ان کے پروڈیوسر، اس کو پیسہ دینے والے سب مسلمانوں کے نام سے بناؤ ناٹک تاکہ مسلمان لڑکیاں اپنے آستین آدھا کر لیں۔ اور جب فٹنگ کا لباس پہلے کوئی نہیں جانتی تھی، مگر فٹنگ کا لباس انہی ناٹکوں نے سکھایا ہے، یہی مسلمانی ناٹکوں نے فٹنگ کا لباس سکھایا ہے، انہی فلموں نے سکھایا ہے یہودیوں کی۔ میری بات یاد رکھو، اور مسلمان لڑکیاں، میری بیٹیاں، میری بچیاں، وہ جنہوں کے سر پہ دوپٹے رکھنے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے تب تک وہ برباد رہیں گی، انہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور سنو، اپنی نسلوں کی پرواہ کرو، اگر ماں ناچنے والی ہوگی تو اس کی بیٹی کوئی شریف پیدا نہیں ہو سکتی، اگر ماں بے پردہ ہوگی تو اس کی بیٹی کوئی پردے والی نہیں ہو سکتی، اگر ماں قرآن نہ پڑھنے والی ہوگی تو اس کی بیٹی قرآن کبھی اٹھائے گی نہیں۔ ماں کا پڑھنا ضروری ہے بیٹی کے لیے، ماں کا پڑھنا ضروری ہے بیٹے کے لیے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جب تک یہ یہودیوں نصرانیوں کے ناٹکوں پہ چلیں گی تب تک ہم برباد رہیں گے، اور جب یہ اپنا معیار خاتون جنت کو بنائیں گی تو یہ آباد ہو جائے گا۔ ایک ہمارے یہاں شادیاں ہو رہی ہیں، ایک حضور کے گھر شادی ہوئی، ہمارے یہاں آستین ایسے کھول کے عورت اگر وضو کرے، یہ مسئلہ بتا رہا ہوں، میری بہنیں بھی سن لیں گی، یہ ہاتھ اس کا کھل رہا ہے، اب دیکھیں گے غیر محرم، ٹھیک ہے، یہ ہاتھ جب وضو کرے گی تو غیر لوگ ہیں، تو شریعت کیا حکم کرتی ہے؟ علماء کہتے ہیں نہیں، یا تو وہ پانی کہیں اور کو لے جائے، اور اگر وہ اس میں مجبور ہے تو پھر وہ تیمم سے نماز پڑھے، وضو نہ کرے۔ عورت تو مر کے بھی یہ دکھانا جائز نہیں کتنی موٹی کتنی پتلی، کیونکہ عورت کے 5 کپڑے ہیں، مرد کے، تو میری بہنوں کو کوئی سمجھائے گا؟
بیٹیوں کو سمجھائے گا. خیر جنہیں سمجھنا ہوگا وہ میری بیٹیاں سمجھ جائیں گی, جنہیں قبر کی فکر ہوگی, آخرت کی. میری بہنوں بیٹیوں کو سنو, حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہو, خدا کی قسم زمین کے اوپر آسمان کے نیچے نبیوں کے بعد اتنی حسین کوئی شادی ہوئی نہیں ہوئی جتنا علی اور فاطمہ کی شادی ہے. ایسا کسی کا جوڑا. علی کہتے ہیں میری بیوی میرے سامنے ہے, میں انہیں دیکھ کے رو رہا ہوں. پہلی بار دیکھا ہے, فرسٹ ٹائم میٹ ہے, پہلی ملاقات. فرسٹ امپریشن یہ ہے کہ وہ دیکھ کے رو رہے ہیں مولا علی. انہوں نے کہا سیدہ نے آپ روتے کیوں, کہ شادی پسند نہیں تھی؟ نہیں, میرا نصیب ہے جو آپ میرے نکاح میں آئی ہیں. تو کہا روتے کیوں ہیں؟ کہا اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے کسی کی تو دل میں ارمان ہوتے ہیں کہ جب دلہن بنوں تو ایک جوڑی نئے کپڑے پہنوں, دلہن بننے وقت تو پہنوں نا. ارمان, تمنائیں ہوتی ہیں, آرزویں ہوتی ہیں, خواب ہوتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں, زبان پہ کوئی شکوہ نہیں. حضور نے کیا تربیت کی ہے, یہی دیکھ کے آنکھوں میں آنسو ہیں کہ دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی دلہن بنی ہے, اور جس کپڑے میں دلہن بنی ہے اس میں 17 احمد ہیں, اور آپ کو کوئی شکایت نہیں. عظیم باپ کی عظیم بیٹی آگے بڑھی, ہاتھ پکڑا حضرت علی کا اور فرمایا میرے سرتاج آپ غم نہ کریں. میرے ابا نے جب مجھے رخصت کیا تھا اور بچپن سے یہی سمجھایا تھا, میری لاڈلی میری فاطمہ, اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا, اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا ہے. کیسے راضی ہوتا ہے بولو؟ کوئی ایسی لڑکی ہے پوری دنیا میں جو حضور کی بیٹی کے پیر کے برابر ہو؟ کہاں گئی وہ حیائیں, کہاں گئی وہ شرم؟ حضور نے فرمایا فاطمہ چاند دیکھا؟ ابا میں چاند نہیں دیکھتی. کیوں نہیں دیکھتی میری بیٹی؟ ابا جس چاند پہ غیر محرم کی نظر پڑے نا اسے فاطمہ دیکھنا نہیں چاہتی. میرا امام بولا جس کا آنچل نہ دیکھا منہ مہر نے, اسے ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسول سے ہے جس کا خمیر, اس کی بے لوس طینت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اسے ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. اور سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. بریلی سے آواز آ رہی ہے, دنیا کے سارے لوگوں کا سکون مدینے والے کے پاس ہے, مگر مدینے والے کا سکون فاطمۃ الزہرا کے پاس. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. کل قیامت کے دن جواب دیں گی میری بیٹیاں. میں تو اپنی تقریر کر چکا ہوں, ایک آخری بات کر رہا ہوں. ولی کیسے بنتے ہیں؟ ولی پہلے ولی بنتے تھے ماں باپ نیک ہوتے تھے, ٹھیک, تو وہ قرآن پڑھتے تھے, ماں باپ اللہ اللہ کرتے تھے تو اللہ اولاد نیک دیتا تھا. اب ولی بننے کے لیے سسٹم دنیا کے اعتبار سے لوگوں نے بدل دیا ہے. اب ولی بننے کے لیے یہ سسٹم نہیں ہے. اب آپ نے 2 3 4 5 مولوی خریدنے ہیں, کافی ایسے بازار میں بکاؤ ہیں, وہ بتائیں گے. آپ تھوڑے پیسے خرچ کریں, اس کے بعد مولانا لوگ آئیں گے باقاعدہ طور سے کہیں گے یہ ولی ہیں, اتنی تعریف کریں گے کہ آپ بھی کنفیوز ہو جائیں گے, یار واقعی میں ولی تو نہیں ہوں یار, یہ تعریف جیسی میری ہو رہی ہے. یہ آج کل سسٹم چل رہا ہے. پورے عرس ختم ہوئے جا رہے ہیں. ادھر دیکھو, پورے عرس ختم پیروں کی تعریف میں. اور ایسے عرسوں سے میں بیزار ہوں بھائی جن اعراس میں نعت پڑی جائے تو پبلک نہ مچلے, اللہ کی حمد بیان کی جائے تو پبلک نہ مچلے, نعت رسول پڑھی جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم تو پبلک نہ مچلے. ایسی عرصوں پہ میں اپنی طرف سے بیداری کا اعلان کرتا ہوں. میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. جہاں حضور کی تعریف ہو تو پبلک نہ مچلے, غوث العظم کی تعریف ہو تو پبلک نہ مچلے, جب پیر کی تعریف ہو تو پبلک آپا کھو دے. ایسا عرص میں بھی بیزار ہوں, اللہ کرے تو میری نسلیں بھی ایسے عرص چلے. دین کو ڈرامہ بنا کے رکھ دیا ان چند دنیا کے لالچی لوگوں نے, ان دنیا داروں نے, جنہوں نے لبادہ پیروں کا پیر رکھا ہے. تعریفیں اتنی ہوتی ہیں, یہ تعریفیں بٹھا کے تعریف کرتے ہیں, اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں تعریف کرنے والا, پیر صاحب یہ تعریف کرو, توبہ توبہ, یہ نفس کے جو ہے وہ نفس کے کرشمے ہیں. یہ
آپ یہ نفس کے بہت بڑی طرح سے فتنے ہیں. اپنی تعریف پسند کرنا, کوئی نیک آدمی اپنی تعریف پسند نہیں کرتا. آج کے زمانے کے پیر محتاج ہیں تعریف کے, اسی وجہ سے محتاجی کو ڈھوئے پھرتے ہیں ادھر ادھر, تو چل تو تعریف کر دینا تو چل. اور جو اصلی پیر تھے انہیں کبھی تعریف کی ضرورت ہی نہیں پڑی, دنیا نے یوں ہی ان کو دیکھ کے پہچان لیا یہ اصلی ہے. ارے یار عشق اور مشق بائے سے جب کب چھپتا ہے, کوئی رنگ گہرا تو آنکھوں میں کپتا ہے. کبھی کسی نے یہ کہا کہ بھئی یہ تو ان لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے, مگر وہ جو نیک لوگ تھے جو گزر گئے, ولیوں کی اولادیں. اور ایک ایسے بزرگ کی بات بتا رہا ہوں جو خود بھی ولی تھے, ان کا والد بھی ولی, اور وہ بہیڑی میں جلسہ ہو رہا ہے, مفتی محمد حسین سنبلی رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے ہیں, اور وہ کوئی ان کی تعریف نہیں کر رہے تھے اس بزرگ کی, مگر جب وہ آئے چپکے سے آہٹ سے خاموشی سے آ کے آئے, اور جیسے ہی وہ بیٹھے تو انہوں نے دیکھا حضرت آئے ہیں, تو صرف تعارف کرانے کے لیے تقریر روکی کہ یہ حضرت ہیں پلاں ہیں پلاں ہیں. ادھر سے آواز دی مولانا صاحب جو تقریر آپ کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں, ورنہ میں اٹھ کے یہاں سے چلا جاؤں گا. میرے حضور کی تعریف کو آپ بیچ میں نہ روکے. جیسے حضور کی سیرت بیان ہو رہی ہے, میری اتنی حیثیت نہیں کہ حضور کا ذکر رک جائے اور میرا ذکر شروع ہو جائے. آج کل پیر کو حضور کا ذکر اچھا نہیں لگتا, وہ اپنی ذکر پہ پورے جلسے ہو جاتے ہیں, پورے جلسے پیروں کی تعریف میں. مگر وہ سچا پیر تھا, اس نے کہا آپ ایسا کرو جو ذکر کر رہے ہو وہی کرتے رہو. ہم لوگ دنیا میں حضور کا ذکر روکنے کے لیے نہیں بلکہ سرکار کے ذکر کو عام کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں. اس عظیم ہستی کا نام مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند تھا. وہ خود بھی ولی ہیں, ان کا والد بھی ولی ہے, ان کے نواسے تاج شریعہ بھی ولی. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان حضور غوث اعظم, اولاد حضور غوث اعظم. اور ان کو شعر یاد تھا, کروں مدح اہل دول لذا پڑے اس بلا میں میری بلا. جتنا مالدار پیر ہے اتنی تعریف نہیں ہونی. اللہ کا شکر ہے کہ یہ بات مجھے معتبر ذرائع سے پتہ چلی ہے. آج کل پیر اپنے ساتھ رکھتے ہیں تعریف کرنے والا, پورے جلسے نکلوا دیتے ہیں, مگر آج بھی مجھے یہ بات معتبر ذرائع سے پتہ چلی. جو بات مجھے پتہ چلتی ہے وہ کہتا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی اس خاندان میں یہ تقویٰ پایا جاتا ہے کہ جب کوئی جلسے سے پہلے قائد ملت سے اسجد میاں سے ملنے آتا ہے تو فرما دیتے ہیں شاعر سے کیا پڑھو گے, دیکھو میری شان میں کوئی شعر نہ پڑھنا, جتنے بھی پڑھنا غوث العظم کی شان میں پڑھنا. آج بھی جو بات ہے وہ حق ہے. بڑے لوگوں کی بڑی باتیں اور چھوٹے لوگ تو چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں, چھوٹے لوگوں سے پنگے لیتے ہیں. یہ چھوٹے لوگ ہیں. ہاں, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ذرا دل سے تو بولو سبحان اللہ. اس سے باہر نکلو, ہم سب تعریف مل کے حضور کی کریں گے انشاءاللہ. غوث العظم کی تعریف کریں گے. حضور کے ذکر سے برکتیں آتی ہیں, ہے نا. کہیں یہ بات کہہ دی گئی چلو یہ حضرت ہے, یہ نیک ہے, وہ بات الگ ہے, وہ ایک الگ بات ہے. اب پورا جلسہ ہی اس پہ ہو جائے, بس یہی حضرت ہے جو کچھ بھی ہے, اچھا باقی کا ختم. ہاں سب ختم, یہی ہے. اللہ معاف کرے. یہ ضرورت محسوس کر رہا تو اتنی یہ بات کہہ رہا ہوں, چونکہ بات بہت دور تک جاتی ہے, کہہ دینی چاہیے. آپ پانی ڈال دیجئے, آپ کو گڈھا دیکھنے کی ضرورت نہیں, گڈھے میں خود جائے گا پانی. ایسی بات کہہ دیجئے جس کو برا لگے, اسی کے لیے کہہ رہا ہوں, ہے نا. میں کسی کا نام تو نہیں لے رہا ہوں, مگر ہاں جسے برا لگے اس سے کہہ رہا ہوں, جس کا سسٹم یہی ہے اسے کہہ رہا ہوں. کیونکہ ایسے سسٹم, ہمیں اس آدمی سے کوئی نفرت نہیں ہے مگر اس کے سسٹم سے ہمیں نفرت ہے. جو سسٹم غلط ہے وہ غلط ہے. ہمیں تو اپنے ان بزرگوں کی سیرت چاہیے جن کی وجہ سے یہ سنیت یہاں تک آئی ہے. خیر, میں اپنی بات آگے کر رہا ہوں. بس آخری باتیں یہ ہیں میرے دوستوں, میری بہنوں سے گزارش ہے کہ پردہ کریں, اور آپ سے ہی کہ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کرو. اگر یہ مر گئے نا تو دنیا میں تمہیں پھر سوائے محرومی کے اور کچھ نظر نہیں آئے گا. گھر میں جاؤ, میں نا دیواریں چھوٹی ہوتی تھی لیکن پردہ ہوتا تھا, ہے نا. تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا, اور جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی دروازے کے باہر تک منہ میں لقمہ ہوتا تھا. میں نے بڑے بڑے ریسٹورنٹ کے کھانے کھائے, اپنی بات کر رہا ہوں, 5 اسٹار 3 اسٹار ہر جگہ میں نے کھانا کھایا, مگر خدا کی قسم
میری امی کی ہاتھ کی وہ سبزی روٹی جو وہ بناتی تھی، آج بھی کوئی 5 اسٹار ہوٹل ایسا کھانا مجھے بنا کے نہیں دے سکتا جو میری ماں نے دیا ہے۔ بڑے بڑے لوگ دیکھے محبت کرنے والے، مگر باپ تو باپ ہوتا ہے نا۔ وہ ایک آدمی مجھے بتا رہا تھا کہ یہ صاحب میرے باپ کہتے ہیں وہ انتقال کر گئے، رو رہا تھا، میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ کبھی مجھے رات میں آواز دیتے تھے، دل میں بہت برا لگتا تھا، میں کہتا تھا یار میں بڑا پریشان ہوں، یہ بیمار ہوئے مجھے رات کو سو نہیں پاتا۔ کہتے ہیں میں نے کہا پھر اب؟ کہنے لگا اب ان کا انتقال ہو گیا، اب وہ آواز مجھے دیتے نہیں، اب میں اس آواز کے انتظار میں نہیں سو پاتا کہ وہ آواز کتنی پیاری تھی، مجھے کتنی بھلی لگتی تھی۔ اب وہ چارپائی مجھے رلاتی ہے، جس چارپائی سے کل تک مجھے تکلیف ہوتی تھی، وہ چارپائی دیکھ کے روتا ہوں، اور میرے آنسو آج کتنے بے فائدہ ہیں کہ گرے بھی ہیں تو اس ہستی کو نہیں پتا جس کی میں محبت میں رو رہا ہوں۔ وہ ہستی ہے نا، وہ میں باپ ہوں، میں نے خواب بیچے تو خواب سب کے خرید لایا، میں وہ ہوں جس نے عذاب جھیلے تو آپ لوگوں نے چین پایا، مجھے جو بدلے میں مل رہا ہے صلہ یہ کیا ہے، انعام کیا ہے، پھر آپ بتاؤ مقام کیا ہے؟ کبھی سنو مجھ سے لاڈ لو تم میرا فسانہ، میری کہانی کبھی تو پوچھو کہاں گئی ہے وہ میری رنگوں بھری جوانی، تو یاد رکھنا تمہارے بچپن پہ وار دی ہے، تمہیں میں پہلے جوان کر لوں، یہ کرتے کرتے گزار لی ہے، اور گزر گئی ہے تو سوچتا ہوں گزر گئی ہے جو شام کیا ہے، میرا بتاؤ مقام کیا ہے، میرا بتاؤ مقام کیا ہے۔ آج وہی باپ تم سے جس نے جوانی لگا کے تم سے محبت کی آرزویں رکھتا ہے، اس سے محبت کرو، اپنی زندگی میں پیار کرو۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ایک ماں ایک باپ کا ایسا پیار ہے کہ اس کے بعد کوئی دوسرا پیار ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ایک ہوتی ہے جگ بیتی، ایک ہوتی ہے آپ بیتی۔ دیکھو میرے تو ابو بھی نہیں ہیں، میری امی بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو سلامت رکھے۔ میں تو تقریر کرتا ہوں مگر وہ جو ہے نا، وہ مور ناچتے ناچتے پھر پیروں کو دیکھ کے روتا ہے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچ کے روتا ہوں کہ یا اللہ، ایک مفتی صاحب کو میں نے فون کیا، میرے دوست ہیں، میں نے کہا یار آپ تقریر کر رہے تھے، آپ کے والد برابر میں بیٹھے تھے، مجھے بڑا ہی اچھا لگا، اور میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہنے لگے سید صاحب کیوں؟ میں نے کہا اس وجہ سے کہ آپ کے والد کا نصیب کتنا اچھا ہے، اور آپ کا نصیب کتنا اچھا ہے کہ انہوں نے جو پیڑ لگایا تھا اس کے پھل وہ اترتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ میں وہ پیڑ ہوں جس کا مالی نے اس کے پھل نہیں دیکھے۔ 25 سال ہوئے دنیا میں کہاں کہاں تقریر کرنے گیا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، مگر اس عظیم ہستی کو، وہ کہتے ہیں نا وہ پیڑ رو رہا تھا کہ روتا کیوں، آج تو پہلا پھل نکلا ہے، کہ یوں تو رو رہا ہوں کہ سب ہیں، میرا وہ مالی نہیں جس نے مجھے لگایا تھا، کاش وہ بھی ایک پھل کھا پاتا۔ بابا فرید الدین فرماتے ہیں اپنے باپ کا تلوہ چومنا، اپنے باپ کا تلوہ چومنا، کہتے ہیں میرے نزدیک 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے تلوہ۔ اب جس کا باپ ہو وہی تو چومے گا بھائی، جس کا نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ تو جائے گا قبرستان اور اس کی ٹھنڈی مٹی کو اپنے آنکھوں سے لگائے گا اور کہے گا مالک میرے باپ کی قبر کی مٹی ہے، اور جس کا ہے تو وہ اس کا احترام نہیں کرتا۔ مالدار ہونا چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو، دیندار بننا چاہتے ہو تو ماں باپ سے دعائیں لو، ماں باپ چاہیں جیسے بھی ہیں تمہارے لیے لازم ہے ان کی خدمت کرنا۔ یہ باتیں کچھ ایسی تھی، تقریر نہیں ہے یہ، ایسی کوئی مشورے ہیں، تقریر تو میں کر چکا، یہ تو مشورے ہیں کہ کامیاب ہونا چاہتے ہو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ اچھا ماں نہیں ہے تو پھر اپنی بڑی بہن سے محبت کرو، اس کے گھر جایا آیا کرو۔ ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ جو اپنی بہنوں پہ خرچ کرے گا اللہ اسے کبھی محتاج نہیں ہونے دے گا، اور یہ بات صحیح بھی ہے، حقیقت بھی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ کو کوئی پرابلم ہو جائے نا، کوئی تکلیف ہو جائے تو اپنی بہنوں کی دعوت کر دینا، چاہے قرضہ لے کے کرنا، اور تینوں بہنوں کو کھانا کھلانے کے بعد کہنا تمہارا بھائی بڑا قرضے میں ڈوب گیا ہے یا مجھے کوئی پریشانی ہے، ذرا تینوں یا چاروں دو۔ اچھا ماں باپ کبھی مرتے نہیں ہیں، یہ بات میری نوٹ کرو، ماں باپ مرتے نہیں ہیں نفیس بھائی، ماں باپ کبھی مرتے نہیں، ماں باپ زندہ رہتے ہیں ہمیشہ۔ ہم نے اپنی نفرت سے، اپنی خود غرضی سے ان کو مار دیتے ہیں۔ کبھی ماں باپ کی یاد آئے نا تو کبھی سارے گھر والے
آپس میں مل کے بیٹھ جانا، اور مل کے بیٹھ جانا اپنے آپس میں، بھائی بہن سب، تو آپ دیکھو گے کسی بھائی کی آواز میں باپ کی آواز نظر آئے گی، کسی بھائی کی آنکھوں میں باپ کی آنکھوں کے جلوے نظر آئیں گے، کسی بھائی کے چلنے میں باپ کی جو ہے وہ جھلک نظر آئے گی، کسی بہن کے ہاتھوں میں ماں کی روٹی کا مزہ ہوگا، کوئی بہن بولتی ہوگی تو ماں کی طرح بولتی ہوگی، کوئی بہن کی آنکھیں ماں کی طرح ہوں گی، وہ مرتے نہیں، ہم انہیں مار دیتے ہیں۔ کبھی اپنے گھر بیٹھ کے یہ کام کرو گے تو اللہ آپ کو بڑی برکتیں عطا فرمائے۔ بہنوں سے دعا کروانا کبھی کہ بہنیں میرے گھر میں پرابلم ہے، تو انشاءاللہ میرا ایمان کہتا ہے بہنوں کی دعاؤں سے اللہ آپ کی پرابلم دور کر دے گا۔ بس میری بات ختم ہو رہی ہے، 2 منٹ بس اور اللہ کے سامنے رونا سیکھو۔ تقریر میری ہو گئی، کیا کرنا سیکھو؟ رونا سیکھو۔ ہاں، جو اللہ کے سامنے رونا نہیں سیکھا، غوث الاعظم فرماتے ہیں اسے تو اسلام کی ہوا تک نہیں لگی۔ ٹھیک، کیا کرنا سیکھو؟ ادھر دیکھو، بس آخری بات ہے میری، دھیان سے۔ اپنی نگاہوں کو جلوت خلوت کو ایک جیسا بناؤ اور توبہ کرو۔ کفل نام کا ایک لڑکا آدمی ہے، حضور فرماتے ہیں ہر رات ایک عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ ایک عورت کے ساتھ ایک رات میں زنا، زانی ہے، پیسے والا ہے۔ ایک رات ایک عورت آئی، رونے لگی، اے روتی کیوں ہے؟ پیسے نہیں ملے تجھے؟ کہا پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے۔ کہا پھر؟ کہ ایمان بھی کچھ ہوتا ہے۔ کہ روتی کیوں ہے؟ کہ میرے بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے تو کبھی نہ آتی۔ تو کہ ڈر کس سے رہی ہے؟ اللہ سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس سے کہہ رہی ہوں مالک تیری بندی مجبور نہ ہوتی، بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے تو کبھی یہ کام نہ کرتی، مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہہ کے بولی پروردگار تو جانتا ہے کہ تیری بندی نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، آج مجبور ہے۔ یہ کہہ کے جب وہ پھوٹ کے روئی نا، تو میرا رب ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، وہ دلوں کو بدلنے والا ہے۔ اللہ نے وہ کرم کیا کہ وہ بولا تو اتنی پریشانی میں روتی ہے، جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جتنے پیسے تھے سب اسے دے دیے، کہا جا، اور سجدے میں جا کے بولا مالک ایک رات آئی تھی ہاتھ تک نہیں لگایا، میں نے تو کتنی عزتیں لوٹی ہیں، یا اللہ میرے طرح گناہ کرنے والا کوئی نہیں تو تیرے جیسا کرم کرنے والا بھی تو کوئی نہیں ہے۔ اے میرے مالک میں بھاگا ہوا مجرم ہوں، تیری بارگاہ میں سلنڈر کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دے، میں آتم سمرپن کر رہا ہوں، میرے مالک تیرے سامنے رو رہا ہوں، میرے کریم مجھے معاف کر دے۔ اتنا رویا، یہ کہہ کے اس کی روح نکل گئی روتے روتے، اللہ میرے گناہ تیری رحمتوں سے زیادہ ہے، میرے گناہ تیری رحمتوں سے زیادہ ہے، یہ کہہ کے وہ مر گیا، جان چلی گئی۔ کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے، میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے۔ روتے روتے اس کی روح نکل گئی، مر گیا۔ صبح کو کوئی جنازہ اٹھانے نہیں آیا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ لوگ کہہ رہے تھے زانی کا جنازہ اٹھائیں، لوگوں کے کہنے سے کچھ ہوتا نہیں، اللہ راضی ہو جائے، اس کا زانی کا جنازہ اٹھائیں گے، بدکار کا کوئی نہیں آیا، تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اور اس کے دروازے بڑے بڑے موٹے موٹے لفظوں میں فرشتے لکھ کے گئے، ان اللہ قد غفر للکفل، یہ جو کفل ہے اس کو اللہ نے بخش دیا۔ کیوں؟ چونکہ ایک بار رویا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اتنا رو لے مکھی کے سر کے برابر تیرا آنسو دھلک کے گال تک آ جائے، سارے گناہ معاف کر دوں گا، ہے نا؟ انشاءاللہ توبہ کریں گے نا۔ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہیں؟ اپنی دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گیا، نیچے ہاتھ کریں۔ جان دینے والا کچھ بھی کر سکتا ہے، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ جان بھی دے سکتے ہیں اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا سکتے ہیں؟ وہ اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں، آ جاؤ ادھر، آ جاؤ، کھڑے ہو جائیں، آ جاؤ، ہم بھی آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ ایک آپ کی داڑھی ہے، آپ بیٹھ جائیں، آپ کھڑے آ جاؤ، یہ چھوٹی داڑھی ہے آپ کی، آ جاؤ۔ 2 ہو گئے، 100 شہیدوں کا، آ جاؤ ادھر، آ جاؤ۔ ماشاءاللہ آنکھوں میں آنسو ہیں میرے بھائیوں کے، سبحان اللہ۔ یہ میری بخشش کی ضمانت بنیں گے، دیکھنا اللہ مجھے بخشے گا تو یہ جو میں داڑھی رکھواتا ہوں نا روز، اسی کی برکت سے میں بخشے جاؤں گا، اللہ چاہے گا، اس کی رحمت سے مجھے امید ہے۔ آ جاؤ۔ اللہ کا شکر ہے کہ اگر اللہ قبول کر لے تو ہزاروں لوگوں نے داڑیاں رکھا لی۔ وہ کہتے ہیں نا آپ بیٹھو، آپ کی داڑھی ہے، وہ کہتے ہیں آپ آ جاؤ۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن نام شان جہاں
جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. ایک دو تین چار پانچ چھ اور سات. ایک کوئی اور عاشق رسول ہے؟ اچھی لڑکیوں سے اگر شادی کرنی ہے آ جاؤ جاؤ. شادی ہو گئی. جس سے اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہے اور کوارا ہے تو داڑھی رکھا ہے. خراب لڑکیوں سے بچ جائے گا. چونکہ کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی. داڑھی والا وہی پسند کرتی جسے مدینے والا پسند ہو. یہ چیک اپ ہے. کوئی ہے نما عاشق رسول؟ اسی وجہ سے دیکھو آپ مولانا لوگوں کو ایک دم اچھی بیویاں ملتی ہیں 99%. ہاں پوری سوچ سمجھ کے آتی ہے کہ دیندار ہے نمازی ہے تو میں جاؤں گی اس کے گھر. آپ دیکھ لو باقی ماڈرن تو ہوتی ہے اس کو تو بالکل وہی چاہیے. کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والا ہیرو بنایا. جو پینٹ جو پہن لے وہ ہیرو. معاذ اللہ. اے لعنتی بدبخت بدتمیز یہودیوں کی نقل کرنے والے. کوئی ہے 10واں عاشق رسول؟ 10واں امام حسین کی 10ویں کرنے والا. جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. ایک اور ہے کوئی عاشق رسول 10واں؟ ماشاءاللہ کتنے اچھے لوگ ہیں. ذرا میرے ساتھ ادھر دیکھو میری طرف دیکھو. 10واں ہے کوئی حضور کی سنت پہ جس کی داڑھی چھوٹی ہو. دیکھو کٹانا مڈانا ایک ہی برابر ہے. داڑھی ایک مٹھی ہونی چاہیے. اسے کم کرنا بھی حرام ہے. پوری مٹھی. آپ آ جاؤ اگر ایسا معاملہ ہے ناپ لو. آ جاؤ. نہیں اگر آپ کا دل کر رہا ہو پوری داڑھی رکھانے کا مڈانا کٹانا آ جاؤ سبحان اللہ. آؤ. نہیں دل نہیں کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں. کچھ دن اور کھیلو ابھی اپنی طبیعت سے. اگر آپ داڑھی کٹا کے جوان ہو سکتے ہو تو جب ہو جائیں جوان تو مجھے فون کر کے ضرور بتائیے گا. کیونکہ آج تک میں نے داڑھی مڈانے والوں کو یہ تو دیکھا وہ مر گئے مگر جوان تو آج تک نہیں ہوئی. داڑھی مڈانے کے بعد کوئی جوانی نہیں آتی. جب بال سفید ہوتے ہیں تو پھر موت آتی ہے. اس کو مان لینا ہی بہتر ہے. جتنی جلدی مان لو اتنا جلدی بہتر ہے نا. یہ کیا مطلب ہے؟ دونوں طرف کا معاملہ ہے. چھوٹی سی داڑھی ہے ٹوپی ختم کر کے نا پھر دوسری پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں لوگ کبھی کبھی. ہاں پوری داڑھی یہی تو سنت ہے نا. اسی دیکھ کے تو پھنس جائیں لوگ مسلمان ہیں. یہ چھوٹی تو سبھی رکھا رہے ہیں ہے نا. یہ وراٹ کوہلی والی نہیں ہمیں مولا علی والی داڑھی رکھانی ہے. کوئی اور عاشق رسول ہے؟ ایک 10واں سنت رسول والا. چلو میرے ساتھ وعدہ کرو انشاءاللہ. وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد انشاءاللہ نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ. بیٹھ جاؤ انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو انشاءاللہ پردہ کروائیں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز. انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے با کرامت رکھے. بہت خوشیاں آپ کے لیے. بڑی دعائیں. میری بات کوئی بری لگی ہے تو معاف کریں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے مدینہ دکھائے خوشیاں عطا فرمائے بیماری سے. بہت شکریہ آپ کا. بڑی مہربانی. توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بڑی جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسینی مسلمہ میں اسلی نمازی. اسلام زندہ باد. مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. بہت شکریہ آپ کا. بڑی مہربانی. اللہ سلامت رکھے. کھڑے ہو جائیے. صلاۃ و سلام. زرتم المقابر. صدق اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لا